عمران خان صاحب جن کا یہ پیغام آیا ہے کہ وہ 28 جنوری سے قبل یعنی وہ جس دن چوتھا اجلاس طلب کیا گیا ہے اس سے قبل وہ اپنی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا سمجھا جائے، کیا کسی قسم کی کوئی آفٹر تھاٹس ہے ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہی کچھ طے کیا جائے گا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مذاکرات کا ختم ہونا سیاسی پروسیس کے لیے، ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، لیکن ہمیں بامر مجبوری یہ سٹیپ لینا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کا مقصد صرف آپس میں بیٹھ کے نشستن گفتن برخاستن کرنا نہیں، بلکہ مسائل کا حل نکالنا ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے کافی ٹائم بھی دیا اس مذاکراتی عمل کو، اور خود بھی انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا جب جیل کے اندر سے انہوں نے پیغام بھجوایا اپنے ترجمان مذاکراتی کمیٹی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ذریعے کہ آپ دنیا کو یہ پیغام دے دیجئے، ذمہ دار لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے، حکومت کو آپ یہ بتا دیجئے کہ عمران خان باہر نکل کے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیں گے، میری ذات کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں اس کو ملک کے لیے معاف کرتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی اور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس کا خان صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی ذات کی حد تک بہت بڑا فیصلہ کیا، بہت بڑا ونڈو آف اپرچونٹی فار نیگوسیشنز خود ہی انہوں نے کھولی۔ لیکن جب حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا، خاص کر جوڈیشل کمیشن پہ کوئی خاص پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، فی الحال تو مذاکرات آف ہیں، نیگوسیشنز ہیو بین کالڈ آف۔ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جانچنا چاہتے ہوں کہ بات کہاں تک پہنچی تھی، یا ان سے مزید مشورہ کرنا چاہتے ہوں۔ فی الوقت یہ کہنا کہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر حکومت اصولی طور پہ، اور یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اگر حکومت اصولی طور پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے مان جاتی ہے کہ ان پرنسپل وی ایگری بٹ لیٹس سٹ اینڈ ڈسکس دی موڈیلٹیز، کہ آؤ بیٹھ کے اس کی ٹیو آرز پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ممکن ہے کہ عمران خان صاحب شاید اجازت دے دیں کہ اب دوبارہ آپ شروع کیجئے۔ تو حکومت کے پاس بھی یہ 2 دن ہیں، وہ اپنا وہ دیکھ لیں، اور عمران خان صاحب نے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ بلایا ہے ان کو، تو لیٹس سی، لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس کیپ اور فنگرز کراسڈ کہ ان مسائل کا حل پولیٹیکل طریقے سے نکلے۔ اچھا، تو علی محمد خان صاحب، جو آپ نے ابھی اپنے جواب میں بہت ساری ایسے سوالات ہیں جن کا جواب لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے۔ پہلی بات یہ، آپ نے کہا کہ فی الحال تو مذاکرات ختم ہیں، اب 2 باتیں ہیں اور 2 باتیں کی جا رہی ہیں، لیٹس ہیو سم کلیئرٹی۔ مذاکرات ختم ہیں یا مذاکرات آن ہولڈ ہیں اس وقت؟ نہیں، میرے خیال میں ختم، ٹوٹل ختم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن کے اگر اعلان ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ اس وقت حالات کچھ اور بہتر ہوتے یا مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ دیکھیں جوائنٹ اعلامیے میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ذکر ہوتا کہ ہم چوتھی نشست میں بیٹھیں گے ہی تب جب آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اسے جوائنٹ ڈیکلریشن یا جو اعلامیہ ہے اس میں شامل کیا جاتا، تو ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں بال جو ہے، گیند ابھی بھی حکومت کے کورٹ میں ہے۔ حکومت وقت اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور جوڈیشل کمیشن ان پرنسپل مان جائے، تو میرے خیال میں اس سے جو مذاکرات کی رکی بھی گاڑی ہے وہ دوبارہ چالو ہو سکتی ہے۔ اور لیکن سوال تو علی محمد خان صاحب دیکھیں، سوال تو یہی ہے نا کہ جو حکومت کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے جو آپ سے طے کیا تھا کہ ہم 7 ورکنگ ڈیز لیں گے، وہ ختم ہوتے ہیں 28 کو۔ آپ کی اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری کی ہے، جو آپ لوگوں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ 31 جنوری از دا ڈیڈ لائن۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نہ تو 28 جنوری آئی نہ ہی 31 آئی، اس سے قبل کیوں اعلان کر دیا گیا؟ تحریری جواب کا انتظار تو کریں، کیا پتا وہ کہہ دیں کہ ہاں جی بنا لیتے ہیں کمیشن۔ دیکھیں، میرے خیال میں حکومت کی طرف سے جو بہت زیادہ وقت لیا گیا، اور پھر جو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں ان کی طرف سے بہت مضحکہ خیز قسم کے بیانات بھی آئے ان کے کچھ لیڈرز کی طرف سے، بلکہ جب ہم نے بریٹن میں اپنے مطالبات یا اپنے نکات پیش کیے تو ایک طرح سے اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ تو ایک وش لسٹ ہے۔
لیکن جس چیز نے جو ایک آخری کیل ٹھونکی ہے اس مذاکرات میں، وہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، جو ہمارے مین الائی ہیں، ان کو جس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے مدرسے پہ جس طرح دھوا بولا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے اس مذاکراتی عمل پہ ایک طرح سے ڈرون اٹیک کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دو فریقین کے بیچ میں کوئی جرگہ یا پنچایت بیٹھے اور ایک فریق اس جرگے یا پنچایت کے کسی مین ممبر کو اٹھا کے زد و کوب کرے، گرفتار کرے، مارے یا وٹ ایور، تو اس سے مذاکراتی پروسیس ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارے آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ جب پنچایت بیٹھتی ہے، جب جرگہ بیٹھتا ہے، تو دونوں طرف there is sort of a truce. Right. You hold your horses. آپ اپنی جو گنز کے بیرلز ہیں ان کو خاموش کرتے ہیں، جو گفتگو کے الفاظ ہیں ان کو آپ کم کرتے ہیں حدت کو. آپ نے ادھر سے حکومت نے جو یہ سٹیپ لیا ہے، اس کا کیا میسج ہے کہ آپ نے مذاکراتی کمیٹی کو نہ ملنے دیتے تھے، آپ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں مذاکراتی پروسیس کے دوران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اس پورے پروسیس کو سپورٹ نہیں ملی. میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں وہ ویکیوم، یو کانٹ نیگوشیٹ ان ویکیوم، یو نیڈ انیبلنگ انوائرمنٹ. آپ جب گفتگو کرتے ہیں، آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ، کم از کم بہتر انوائرمنٹ چاہیے ہوگی دونوں طرف سے، کہ جو اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی پیش رفت کر سکیں. اگر دونوں طرف سے گنز آر بلیزنگ تو پھر آپ یو ڈونٹ ریچ اینی نیگوسیشن پوائنٹ کے وہاں سے آپ کو کوئی بریک تھرو ملے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ تھی کیونکہ ہمیشہ حکومت کے پاس دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے. آپ نے درست فرمایا ان مذاکرات کے حوالے سے، جرگے کے حوالے سے، لیکن اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حکومت کا ایک طرح سے ایک بڑاپن ان کو دکھانا چاہیے، لیکن سر وہ حدت جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ، آفیشیل اکاؤنٹ سے مستقل جاری اور ساری تھا، انہوں نے بھی کہاں اپنی جو توپوں کا رخ ہے نہ تو تبدیل کیا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کم گولے جسے کہتے ہیں گولہ بارود جو ہے وہ ڈالا. انہوں نے وزیر اعظم کو بھی رگڑ دیا اسی میں. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کا ذکر کیا جنرل یحییٰ خان کا اور ان تمام چیزوں کا، کہ جس سے حکومت کو بھی لگا کہ بھائی آپ لوگ بھی اس چیز کو یا اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں. بہرحال چلے یہ سب چیزیں گزر جاتی ہیں. ابھی 28 جنوری میں 2 دن باقی ہیں، جس میں 3 دن، جس میں اب ایک ملاقات عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا تحریری جواب آئے گا. لیکن کیا پارٹی کے اندر علی محمد خان صاحب، اور کیونکہ آپ بھی مصالحت پسند ہیں، یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دس از دی اونلی ونڈو آف اپرچونٹی ایز رانا ثناء اللہ آلسو پٹس اٹ، اور آپ لوگ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بیک ڈور تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور تمام تر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی احتجاج بھی، اپنی فائنل کالز بھی، you've done that، یو کہتے ہیں نا been there done that. تو ڈو یو ناٹ تھنک کہ اس کو ایک چانس دینا چاہیے؟ آخری کم از کم وہاں تک تو پہنچا دے جہاں تک کہ آپ کی ڈیڈ لائن تھی 31 جنوری. جو فریق ہیں اس مذاکراتی پروسیس کے، یہ تاثر دینا کہ صرف تحریک انصاف ہی سے گین کرے گی، ٹھیک ہے. ہم اگر یہ کامیاب ہوتے، یا ابھی بھی اگر فرض کریں سٹارٹ ہوتے ہیں جسٹ فار دی سیک آف دی آرگومنٹ، صرف بحث کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز تو مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، تو اس سے فائدہ صرف ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر باہر نکل آئیں گے، اسیرات نکل آئیں گے، یا جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. اس سے فائدہ سب کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیجیٹمیسی کا بہت بڑا ایشو ہے اس حکومت کا، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایشو یہ ہے. میرے خیال میں بطور پاکستانی مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ میرے ادارے اور عوام کے بیچ میں فاصلہ ہو. وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. حالات نے ایسا کر دیا ہے کہ فاصلے ہیں. اس کو ختم ایک آدمی کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب. تو اٹس اے ون ون سچویشن. اگر مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکلتا ہے تو یہ ایک تاثر کہ جناب اس سے صرف عمران خان یا تحریک انصاف کو فائدہ ہے، نو وے. زیادہ اس کو دیکھیں، خان صاحب نے تو جو تکلیف سے آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی تک اپنا اصولی موقف انہوں نے نہیں چھوڑا، تو جو تکلیف سہی تھی وہ تو سہی. اب تو زیادہ گیند میرے خیال میں ان مذاکرات سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کرے گی اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں. ایک کا لیجیٹمیسی کا ایشو ہے، دوسرے کا ایشو عوام میں ایکسیپٹیبلٹی کا ہے
distance between the different organizations and the people of Pakistan. یہ کبھی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. تو یہ جو فاصلے ہیں ہم نے تو عمران خان صاحب نے تو پیدا نہیں کیے. ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا ہے, لیڈر کو ہمارے جیل میں ڈالا, انتخابی نشان ہمارا چھین دیا, بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں, اور مینڈیٹ بھی ہمارا چرایا گیا. عوام نے اس کا ریئیکشن دیکھیں. The people of Pakistan, they have spoken on the 8th of February last year. 8 فروری کو پاکستانی قوم بول گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے عوام کی نہیں مانی, آپ نے اپنی مرضی بند کمروں میں ٹھوسی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر حکومت ہوش کے ناخن لے اور یہ اصولی طور پہ مان جائے اور جوڈیشل کمیشن پہ, اور اس میں بھی آپ ایک بات میں کر دوں, اس میں بھی ایک بات آپ کو کر دوں, اگر ہم نہ بھی مانگے جوڈیشل کمیشن, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خود ہی کسی جوڈیشل کمیشن کے آگے یہ سارا مدعا رکھنا چاہیے 26 نومبر کا, کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم جو 2 بار کا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے اس صوبے کا, اپنی جماعت کے شاید ابھی بھی صدر ہیں, تو ان کے لیے تو اگر آگے پالیٹکس آپ نے کرنی ہے پاکستان میں, آپ نے اپنے ہاتھوں کے جو لہو ہے اس کے داغ دھونے ہوں گے. آپ پہ جو الزام ہے اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کے نیچے ڈی چوک پہ پاکستانی مارے گئے. تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ ہے؟ اصل میں تو مسئلہ حکومت وقت کا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے سامنے جائے اور اپنے آپ کو کلیئر کرے. اوکے, لاسٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو ون تھنگ. آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی یہ زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان یہ فاصلے آ گئے جس کو دور صرف عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا علی محمد خان صاحب, چلیں آپ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے سٹارٹ ہوا جو 8 فروری کو ہوا, جس کے بعد یہ فاصلے بڑھتے چلے گئے, لیکن اس میں عمل دخل کیا تحریک انصاف, اس کی جماعت, اس کے سپورٹرز اور جو کچھ سوشل میڈیا آپ کا کرتا ہے, اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ان فاصلوں کو بڑھانے میں؟ نیوٹن's third law of action, third law of motion, action and reaction equal but in opposite direction. اگر آپ ظلم کریں گے تو آواز تو آئے گی. ابھی آپ نے جناب عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی بات کی. ایک آدمی جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, جس کو 5.5 دنوں سے جیل میں آپ نے بے گناہ رکھا ہوا ہے, اس کی وائف کو بھی رکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے 10 سال کی سزا ایک بالکل ہی فضول قسم کے کیس میں سنا دی, وہ ٹویٹ بھی نہ کرے. یعنی کہ آپ مجھے گولی ماریں لیکن میں اف بھی نہ کروں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ کیسی بات ہے؟ باقی عمران خان صاحب کا یہ ملک ہے, یہ فوج بھی ہماری فوج ہے, یہ ادارے بھی ہمارے ادارے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کے لیے سب کو تھوڑی سپیس دینی ہوگی. یہ کہنا کہ صرف عمران خان صاحب ہی سپیس دیں, کتنی سپیس دیں آپ کو؟ جیل کے اندر سے اس آدمی نے پیغام بار کیا بھجوایا جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا, کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذاتی انتقام معاف کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ نے ان کی وائف کا نام سر بازار جو ہے لے کے آئے, اندرونی معاملات کو جو عدت کیس میں لے کے آئے. اتنی کوئی حیا شرم ہونی چاہیے کہ مخالفت میں, دشمنی تو میں نہیں لفظ کہوں گا, پھر بھی کہ مخالفت میں بھی کوئی گریس ہونی چاہیے, کوئی لحاظ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے گھروں کی خواتین اور وائفز اور بیگمات تک تو نہ جائیں. سارا کچھ عمران خان نے برداشت کر کے کیا پیغام دیا کہ ذاتی انتقام نہیں لوں گا. اور کتنی گریس دے اور کتنی سپیس دکھائے عمران خان.